نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھاکر کی نظر مجذوب کے چہرے کی طرف اٹھی اور اس نے سوچا کہ واپس لوٹ جائے۔ وہ جو کچھ سمجھ کر آیا تھا یہ پر اسرار مجذوب وہ نہیں تھا، مگر دوسری نظر میں اسے لگا کہ یہ وہی ہے۔ یہ عجیب معمہ تھا۔ اب ٹھاکر کو خیال آیا کہ وہ اپنی حویلی سے نکل کر کھیتوں سے گزر کر اس طرف آیا ہی کیوں تھا۔ اس کی کوئی تک ہی نہیں تھی۔ حویلی مہمانوں سے بھری تھی، باہر پکوان تیار ہو رہے تھے، گاؤں بھر میں میلے کا سماں تھا، اسے تو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، مگر دل میں ایک لہر سی اٹھی تھی اور وہ بہتا ہوا حویلی سے نکلا تھا اور کھیتوں کے درمیان چل دیا تھا، اور اس کے قدم وہاں بھی نہیں رکے تھے، وہ بے اختیار بڑھ رہے تھے۔ اس وقت بھی اس نے سوچا تھا کہ آخر وہ کہاں جا رہا ہے، اسے واپس جانا چاہیے، لیکن خواہش اور کوشش کے باوجود وہ خود کو نہیں روک سکا تھا۔ قدم تھے کہ بہہ جا رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ اسے خوب یاد تھا وہ سامنے غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا تھا، پھر اچانک اسے وہ مجذوب دکھائی دیا۔ وہ اچانک ہی نمودار ہوا، اس لیے کہ سامنے حد نظر تک کہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی ایسی آڑ، ایسا موڑ نہیں تھا جہاں سے وہ سامنے آتا۔ اس نے سوچا کہ اس کی کیفیت ہی کچھ عجیب تھی۔ ممکن ہے اس نے مجذوب کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھا ہو، کوئی جادو تو نہیں ہو سکتا، اور مجذوب زمین سے تو اگنے سے رہا۔ مجذوب بہت دور تھا، اتنا دور کہ نہ اسے اس کے چہرے کے نقوش نظر آ رہے تھے، نہ اس کا کرتا پھٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے میں وہ اسے مجذوب کیوں سمجھ رہا ہے؟ اسے تو اس کو کوئی جوگی سمجھنا چاہیے تھا۔ اس معترضانہ سوال نے اس کے ذہن میں سر اٹھایا۔ ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ سچ یہ تھا کہ مجذوب وہ سمجھتا تھا۔ بہت برس پہلے زمانہ تعلیم میں اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا تھا جو دنیا و ما فیہا سے بے خبر تھا۔ تب اس کے ہم جماعت مسلمان دوست امان اللہ نے اسے بتایا تھا کہ ایسے لوگ صاحب حال ہوتے ہیں اور مجذوب کہلاتے ہیں۔ برسوں پرانا وہ حوالہ اس کے ذہن میں محفوظ نہ ہوتا تو شاید وہ اسے جوگی ہی سمجھتا، سو اس کے اندر موجود یقین نے اس سوال کو بجبر مٹا دیا۔ پھر اس یقین کے اندر سے ایک اور یقین نے سر ابھارا۔ اس نے سوچا یہ وہی بزرگ ہستی ہے جسے اس نے ٹھیک 1 سال پہلے خواب میں دیکھا تھا۔ اس یقین کے ساتھ ہی پچھلے معترضانہ سوال نے پھر سر اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ یہ وہی بزرگ ہے جبکہ آنے والے کا چہرہ تک دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ اندر کے یقین نے پھر اس سوال کے سر پر دھپ سے ہاتھ مار دیا۔ خاموش، بے ادب، یہ وہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹھاکر کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے، آگے بڑھنے کی وہ لہر غائب ہو گئی جو اسے یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ وہ مجذوب کو آگے بڑھتے دیکھتا رہا۔ مجذوب کے چہرے کے نقوش واضح ہوئے تو اس نے دل میں کہا، نہیں، یہ وہ خواب والا بزرگ نہیں ہے۔ یہ ایک بات بھی عجیب تھی، ہر شخص بارہا کسی نہ کسی اجنبی کو خواب میں دیکھتا ہے، سو کر اٹھتا ہے تو وہ چہرہ اسے یاد نہیں ہوتا، یاد بھی ہوتا ہے تو تھوڑی دیر میں محو ہو جاتا ہے، لیکن ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے 1 سال پہلے جس بزرگ کو خواب میں دیکھا تھا اسے اس کا چہرہ اب بھی یاد تھا۔ وہ جب بھی تصور کرتا اس کا جیتا جاگتا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا، چہرے کے ہر نقش اور تاثر سمیت۔ اس لیے تو اس نے جان لیا کہ یہ مجذوب وہ نہیں ہے، مگر مجذوب 2 قدم آگے آیا تو ٹھاکر کو لگا کہ یہ وہی بزرگ ہے۔ اگلے لمحے نے اس کی نفی کر دی۔ شاید کسی خاص زاویے سے اس بزرگ جیسا لگتا تھا، شاید کوئی مشابہت تھی ان دونوں میں، مگر دور کی۔ اور پھر مجذوب اچانک بیٹھ گیا تھا، مر گیا تھا۔ ٹھاکر، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ آواز سن کر ٹھاکر اچھل پڑا، سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مجذوب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ آپ کے سواگت کے لیے آیا ہوں، ٹھاکر نے بے ساختہ کہا۔ کہنے کے فوراً بعد اس نے سوچا کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، کوئی انجانی طاقت اسے کھینچ کر لے آئی ہے۔